اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں اور پیارے بھائیوں، اسلامی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دنیا کی تمام دوست بھائیوں سے، مومن بھائیوں سے ہماری عرض ہے، ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے آل کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔ پیارے دوست اور پیارے بھائیوں، اگر آپ آل کے بٹن کو پریس نہیں کریں گے تو ہماری پیاری پیاری اسلامی چند باتیں آپ تک نہیں پہنچ سکیں گی۔ دوستو بھائیوں سے گزارش ہے کہ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آل کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔ چلیے ناظرین، نیکسٹ ویڈیو کی جانب چلتے ہیں۔ حدیث نمبر 37 کتب صحیح البخاری فصل ایمان موضوع ہے آج کی ہماری ویڈیو کا۔ رمضان شریف کی راتوں میں بھی نفلی عبادت بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ بیان نمبر 37 یہ ہے ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اپنی مخلوق کو تمام نعمتوں سے نوازا، کسی چیز کی کمی باقی نہیں چھوڑی گئی۔ تو اس لیے پیارے دوستوں اور پیارے بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس رب ذوالجلال کی وحدہ لا شریک پیاری بابرکت ذات کی عبادت کریں، اللہ کے پیارے حبیب کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کریں، صراط مستقیم پر عمل کریں، جس سے آگے چل کر ہمارا آخرت میں اس کا اچھا صلہ ہمیں دیا جائے گا اللہ پاک کی طرف سے۔ ہم سے اسماعیل نے بیان کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے امام مالک رحمۃ اللہ نے بیان کیا، انہوں نے ابن شہاب سے نقل کیا، انہوں نے حمید بن عبد الرحمن سے، تو انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بندہ مومن مسلمان رمضان کی راتوں میں اٹھ کر قیام کرے، نفلی عبادت کرے، تو اس کے کا میرے ہاں بہت اچھا اور نیک صلہ دیا جائے گا۔ راتوں کو ایمان رکھ کر اور ثواب کے لیے، ثواب کی نیت سے، ثواب کی غرض سے عبادت کرے گا تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ رمضان شریف کی راتوں میں بھی نفلی عبادت کا قیام کرنا بھی اللہ پاک کی طرف سے ہم مسلمانوں کے لیے کتنا رتبہ اور ہمیں درجہ دیا جا رہا ہے۔ یہ ہے نفلی کا قیام کرنا۔ تو اللہ پاک ہمیں ان نعمتوں سے نوازے، اللہ پاک ہمیں نیک اعمال، نیک کام کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر، صراط مستقیم پر، شریعت کے راستے پر چلنے کی اور نیک اعمال، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستوں اور پیارے بھائیوں، ہم مسلمانوں کے لیے اللہ پاک کی طرف سے عبادت کرنا، نماز پڑھنا، نیک اعمال، نیک کام کرنا، غریب و مسکینوں کا خیال کرنا، پڑوسیوں کا خیال کرنا، اس طرح یہ اگر چھوٹے چھوٹے کام بھی ہم اسلامی نظریے کے تحت مسلمان ہونے کے ناطے کرتے رہیں تو سوچیں پیارے دوستوں اور پیارے بھائیوں، اس کا ہمیں کتنا
رتبہ اور کتنا مقام اور کتنا اللہ پاک کی طرف سے دیا جائے گا۔ پیارے دوستوں اور پیارے بھائیوں، آخرت کی فکر کریں۔ یہ دنیا دار فانی ہے اور آخرت کا جزا ہے۔ اس دنیا میں انسان جو کوئی بھی اعمال کرے گا آخرت میں اس کا صلہ پائے گا۔ اچھے اعمال کرے گا تو اچھا صلہ پائے گا، برے کام کرے گا تو اس کا برا صلہ پائے گا۔ اللہ پاک کی ذات ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں مسلمانوں کے ساتھ اچھے طریقے سے روابط رکھنے کی توفیق دے۔ نیکسٹ ویڈیو لے کر پیارے دوستوں اور پیارے بھائیوں کی خاطر پھر ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ لائک کریں، تب تک سبسکرائب کریں، آل کے بٹن کو دبائیں۔ اجازت دیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وآخرنا دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔